خدا نے اپنی قدرت عظیم میں اعظم الخلق اور رحمت للعالمین فقط ایک بنایا ہے ساری مخلوق میں، سارے انبیاء میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو ان کی طرف آ جاتا ہے ان کی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو رخ دیتے ہیں۔ آپ کسی بات مانیں تو رخ دے گا، لیکن آقا کا رخ دوسروں سے امتیاز رکھتا ہے۔ اگر آپ ان کی بات مانیں گے، ان کی سنتوں پہ چلیں گے، ان کے حکم مانیں گے، ان کا رخ آپ کی طرف ہوگا تو خدا کی رحمت کا رخ آپ کی طرف ہو جائے گا۔ پھر کوشش کریں کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی کا کہا ہے، ڈرایا ہے کہ کفر ہے نماز چھوڑنا، یعنی زنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ ہاں کفر کہا ہے، زنا شراب کفر میں کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا کفر، تو نماز نہ چھوڑیں، قضا ہو جائے واپس کریں۔ اور وظیفے نہ چھوڑیں جو دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر دو طاقتیں جو انسان کو ہر مصیبت، ہر ذلت میں لے جاتی ہیں، ان کو قدرت دی ہے خدا، نفس اور شیطان انسان کے اندر 24 گھنٹے رہتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے والی خدا کی رحمت ہے، اور خدا کی رحمت میں لے جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو ان سے رابطہ رکھے۔ انہوں نے کہا جو ذکر نہیں کرتا ہے جی وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، تو یہ دعائیں، یہ ذکر، یہ سب اندر شیطان اور نفس سے جان چھڑاتی ہیں۔ انسان جہاد کرے، جہاد بہت بڑی چیز ہے، لیکن نفس شیطان کا جہاد اس سے بڑا، وہ تو قتل ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ تو ہر وقت اندر ہی رہتا ہے انسان کے۔ اس لیے جب آپ جہاد سے واپس آئے تو فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ کون سا جہاد؟ فرمایا جہاد نفس، نفس کا جہاد۔ یہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، نفس غالب ہو جاتا ہے، انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے، قتل کر بیٹھتا ہے، استغفر اللہ، ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو گناہ زبان پر نہیں لانے چاہیے، ہوتا ہے۔ یہاں ہم بیٹھے نبی کریم کی باتیں کرتے ہیں، ان سے نظر کرم مانگتے ہیں، جیسے اس جوان کو رحمت سے تکا اور دعا کی، ایسے وہ ہم کو بھی تکیں گے، رحمت سے دیکھیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی باتیں کرتے ہیں، ذکر میں زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو، نمازوں کے علاوہ نفل زیادہ پڑھو، رحمتیں آئیں گی۔ تمہارے اندر جو شیطانی اور ہمارے اندر نفسانی خواہشیں ہیں، ان کا خاتمہ ہوگا، یہ کم ہو جائیں گی۔ اگر ہو بھی جائے گا کچھ توبہ نصیب ہوگی کہ تم ذکر اذکار درود نہیں چھوڑتے، تمہارے میں احساس پیدا ہو گیا ہے۔ جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، برے بھی، توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر فوراً پورا اس پر قابو پا لیتا ہے۔ جو ذکر نمازیں پڑھتے ہیں اس پر شیطان قابو نہیں پاتا، اگر وقتی طور سے قابو پا جائے، گناہ آ جائے، پھر وہ نکل جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، کیونکہ نماز، درود، قرآن شریف یہ نہیں چھوڑتا۔ تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی ہیں، اور ان کو چھوڑنے سے دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، عزت کا نقصان، بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ تو آقا جی رحمت اللہ عالمین ہے، اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، اگر کوئی بہترین رستہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا رستہ ہے۔ اس سے ہم ان کی یاد دلاتے ہیں، ان کی محبت دلاتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے طریقے پہ چلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ تو سب طریقوں سے بڑھ کر، سب محبتوں سے بڑھ کر اچھی محبت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، کہ جیسی تعلیم اور جیسا اثر اور جیسا فائدہ دین، دنیا، آخرت کا، ہر قسم کا، ہم کو ان کی محبت سے اور ان کی بات ماننے سے، ان سے جڑنے سے نصیب ہوگا، کسی سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو خدا توفیق دے گا انشاءاللہ۔ یہ کیسا لے جانے کی کوشش ہے، مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ سنا کریں، دوستوں کو بھی سنایا کریں۔